بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نند روز صبح اٹھ کر جب بھی ناشتہ بناتی بے ہوش ہو کر گر پڑتی، پھر میرا شوہر اسے کمرے میں لے جاتا۔ مجھے حیرانگی تھی وہ روز بے ہوش کیوں ہوتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھانے کا کہا تو مجھے تھپڑ مارتے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میرا شوہر غصے کا بہت سخت آدمی تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا اور تجسس کے مارے اگلے روز نند سے پہلے ہی باورچی خانے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آگے کا منظر دیکھتے میری تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ نند تو ناشتے میں اپنا میرا نام علی شاہ ہے۔ میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے والدین کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہی تھی۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ میرے والدین نے میری شادی کا سوچا تھا۔ باقی والدین کی طرح ان کا بھی خواب تھا کہ میں ایک اچھے سے گھر میں جاؤں، لیکن اب جو قسمت میں لکھا ہو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ ماں کے توسط سے ہی ان کے ایک دور جاننے والے نے میرے بارے میں بطور رشتے کا پوچھا۔ گھر میں بات چلی۔ میں خوش تھی کہ میرے والدین میرے لیے جو بھی فیصلہ لیں گے وہ درست ہی ہوگا۔ میرے گھر میں بہن بھائی سب بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی دیکھ کر میری خوشی تو دوبالا ہو گئی۔ میں ایک اچھے خاندان سے تھی، لیکن ماں نے بتایا کہ میرا شوہر ایک اچھی نوکری کرتا ہے، لیکن وہ ہم سے عام حیثیت کے ہیں۔ میں نے ماں سے کہا، امی جو آپ کو بہتر لگے وہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ ہو بھی تو لوگ عزت نہیں کرتے۔ میں ویسے بھی سلجھی ہوئی تھی تو پیسے کی مجھے اتنی زیادہ فکر بھی نہ تھی۔ میری بات سنتے ہی ماں نے مسرت سے میری جانب دیکھا۔ یوں فیاض کے ساتھ میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی۔ فیاض کے ماں باپ اس دنیا میں نہ تھے، بس اس کی ایک بہن تھی، یعنی میری نند۔ اب مجھے صرف یہی فکر تھی کہ میری نند روایتی نندوں کی طرح مجھ سے لڑائی جھگڑے نہ کرے، کیونکہ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ باقی لڑکے کی تصویر میں نے دیکھ لی تھی۔ دیکھنے والا لڑکا تھا۔ یوں دونوں جانب سے تیاریاں شروع ہونے لگی تھی۔ آئے دن ہمارے گھر میں رونق لگی رہتی۔ میری بہن مجھے کافی چھیڑتی تھی، لیکن آگے چل کر میرے نصیب میں کیا ہوگا یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میری ماں نے مجھے بارہا تاکید کی تھی کہ میں وہاں صبر سے رہوں، کیونکہ ایک لڑکی کے پاس سب سے بڑی دولت صبر ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ لڑکی شادی شدہ ہو تو اسے کئی جگہوں پر جھکنا پڑتا ہے۔ میں نے ماں کی بات کو دھیان سے سنا اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں بالکل ایسے ہی سوچا۔ پھر آخر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ میں شادی کر کے رخصت ہو کر فیاض کے گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی، کیونکہ شادی کے بعد اپنے سسرال میں رہنا، سب سے گھلنا ملنا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اور وہ اچھے سے رہے اور سسرال میں اس کی تعریف ہو۔ اور میرا تو ویسے بھی یہاں مقابلہ کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں سوائے میری نند کے۔ لیکن میں نے شروع سے ہی سوچا تھا کہ میں اسے چھوٹی بہن ہی مانوں گی، تاکہ ہمارا رشتہ بہت اچھے سے گزرے۔ میری نند چہرے سے تو کافی خوش مزاج ہی لگی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو گیا۔ میں خوشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میرے شوہر میرے پاس آئے اور بولے، دیکھو مجھے فضول کے جھگڑے پسند نہیں ہیں۔ میری چھوٹی بہن ہے، تم بھی اسے چھوٹی بہن ہی سمجھنا۔ مجھے وہ بہت پیاری ہے، سمجھ گئی ہو نا تم؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ ان کا انداز تو مجھے حیران کر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اب میں کیا بولوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ میں تو یہ توقع کیے بیٹھی تھی کہ میرا شوہر مجھے عزت دے گا، لیکن یہاں تو وہ بہت سخت مزاج معلوم ہوتے تھے۔ خیر میں خاموش رہی۔ ماں کی سکھائی ہوئی باتوں کو کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ میں نے سوچا جیسا انہوں نے کہا ہے ویسے کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی میری نند سے میری ایسی کوئی دشمنی تو تھی نہیں جو میں یوں اس سے جھگڑا کروں گی۔ اگلی صبح میں جو ہی اٹھی تو ٹائم دیکھا کہ صبح کے 8:30 ہو رہے تھے۔ مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں کافی لیٹ اٹھی تھی۔ ویسے ہی ہم 3 ہی تو لوگ تھے، سو میں اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب میں باہر نکلی تو نند اور شوہر ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے اور نند سامنے رکھے فروٹس کو کاٹ کر کھا رہی تھی۔ وہاں ناشتے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید شادی کے 3-4 دن تک مجھے کچھ نہیں کرنے دیا جائے گا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ہم صرف 3 ہی لوگ یہاں موجود تھے اور شاید اب گھر کی ذمہ داری مجھے ہی سنبھالنی تھی۔ میں ان کے قریب ہی جا کر ٹیبل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ نند نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور صبح کا سلام کیا۔ جواب میں بھی مسکرا پڑی، لیکن شوہر نے مجھے گھورا تو مجھے حیرت ہوئی۔ وہ سختی سے بولے، تمہیں پتہ ہے میں آفس جاتا ہوں؟ ناشتہ کون بنائے گا میرے لیے؟ اب یہ تمہارا گھر ہے، بہتر ہے طور طریقے سیکھو اور ناشتہ بناؤ۔ میرے شوہر سختی سے بولے۔ میں ہکا بکا کھڑی انہیں دیکھنے لگی۔ شادی کی پہلی ہی صبح اتنی سختی؟
یہی بات وہ ذرا نرم لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے، مگر خیر بھلا ہو میری نند کا، جس نے بھائی کی جانب دیکھتے انہیں خاموش ہونے کا بولا۔ میں اس کی نرمی اور اچھا پن دیکھ کر مسکرا کر رہ گئی۔ میں نے بولا، جی میں ناشتہ بنا لاتی ہوں۔ اتنی ہی دیر میں میرے گھر والے ناشتہ لے کر آ گئے۔ میں ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن مجھے ایک خوف بھی محسوس ہوا کہ کہیں انہوں نے فیاض کی باتیں نہ سن لی ہوں، لیکن میرا ڈر دور ہوا کہ ایسا کچھ نہ تھا۔ ناشتہ نکالنے کے بعد میں نے سب کو دیا۔ میرے شوہر میرے ماں بابا سے ملنے کے بعد آفس کے لیے چلے گئے۔ مجبوراً میں نے بہانہ بنایا کہ آفس سے چھٹی نہیں مل رہی۔ گھر کا سوچتے ہوئے میں نے ماں بابا کے ساتھ ان کے گھر جانا منع کر دیا۔ وہ بھی سمجھ گئے اور واپس چلے گئے۔ ان کے ساتھ میں نے اچھا وقت گزارا تھا۔ خیر ایسے ہی مزید کچھ دن اور گزر گئے۔ سارے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ سارا دن میں کام میں لگی رہتی۔ میری نند بھی میرے ساتھ تھوڑا بہت کام کروا دیتی اور پھر وہ یوں بھی کالج جاتی تھی۔ میں کیا کرتی؟ ایک اتوار جب فیاض کو چھٹی تھی اور میری نند بھی گھر پر تھی، تو میں باتوں باتوں میں نند کو کام سیکھنے کا بولنے لگی کہ پہلے تو وہ لوگ ہوٹل سے منگوا کر کھا لیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ ویسے بھی میری نند نے بھی تو شادی کرنی ہی تھی۔ اتنی سی بات ہوئی تھی اور میری نند کا چہرہ ایک پل میں اترا اور وہی لمحہ مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے حیران نظروں سے کبھی شوہر کو اور کبھی نند کی جانب دیکھا، کیونکہ میرے شوہر نے ایک سناٹے دار تھپڑ سے مجھے نوازا تھا اور بولا، گھر میں کام ہی کتنا ہے جو اس طرح بول رہی ہو؟ ویسے بھی میری بہن ابھی پڑھ رہی ہے، روز تم شکایتیں لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا کہ گھر میں میں لاڈوں سے پلی تھی اور یہاں میرے شوہر بہت سخت مزاج تھے کہ میں اپنی بات کہنے سے بھی کترا جاتی۔ مجھے دیکھتے میری نند بولی، بھابھی میں چھٹیاں ہوتے ہی کام سیکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اور بھائی آپ بھی پلیز بھابھی کو کچھ مت کہیے۔ میرے شوہر وہاں سے اٹھ کر ہی چلے گئے، لیکن میں نے نند کی جانب دیکھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی یہ سوچ کر کہ شوہر جو مجھ سے اچھے سے بات تک نہیں کرتا تھا اور نند ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھی اور اپنے بھائی کو بھی سمجھاتی رہتی تھی، اب میرا شوہر ہی مجھے اپنی ساس جیسا معلوم ہوتا تھا۔ خیر جیسا کہ میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ کبھی صبر کا دامن مت چھوڑنا، میں خاموش ہو گئی۔ سارا کام کیا اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ صبح سے میری نند کو چھٹیاں تھیں۔ رات کو میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور مجھے اپنا خیال رکھنے کو بولا۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگا۔ خیر جب صبح ہوئی تو کچن سے آتی برتنوں کی آوازوں پر میں نے کچن کا رخ کیا۔ جو ہی کچن میں قدم رکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو کچن میں نے اچھے سے سنوارا تھا وہ درہم برہم ہوا پڑا تھا اور نند آٹے سے الجھی ہوئی تھی۔ اس نے بولا کہ وہ ناشتہ بنانے کی کوشش میں ہے۔ میں اس کی کوشش پر ہی خوش ہو گئی اور باہر سے پونچھا لینے چلی گئی۔ جو ہی میں اندر واپس کچن میں آئی میرا دل رکتا محسوس ہوا۔ میری چیخ پورے کچن میں گونجی تو ٹیبل پر بیٹھے میرے شوہر جلدی سے اٹھ کر کچن میں آئے۔ میری نند فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ فیاض نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نند کو ہوش آ گیا۔ مجھے یہ سن کر مزید حیرانگی ہوئی کہ فیاض نے الٹا مجھے ڈانٹا کہ کیوں کام کرنے دیا تھا۔ میں نے اپنی نند کو، میری نند نے اپنے بھائی کو روکا، لیکن اب مجھے عجیب لگنے لگا تھا۔ شاید کچن کی گرمی میری نند برداشت نہ کر پائی تھی۔ مجھے اپنی نند پر بھی غصہ آیا کہ اس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا۔ اب مجھے اس سے تھوڑی تھوڑی چڑ ہونے لگی تھی۔ میں غصے سے کمرے سے نکلی اور کچھ پیسے لے کر ماں کے گھر کی راہ لی، کیونکہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ راستے میں میرے دل میں مزید بدگمانی پھیل گئی۔ جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تھی یا میرا شوہر مجھے ڈانٹتا تھا تو سارا مسئلہ ہی میری نند سے ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے میرے شوہر ڈانٹتے تھے مجھے۔ میں گھر گئی تو ماں مجھ سے غصہ ہوئی۔ ارے آخر تم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں چلی آئیں؟ گھر میں لڑائیاں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن لڑکی کو یوں گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے۔ میری ماں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ میں کیا کرتی؟ واپس آ گئی۔ شوہر آفس گئے ہوئے تھے۔ جب میں نے گھر میں قدم رکھا اور اپنی نند کے کمرے کے سامنے سے گزری تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ نند کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن میں نے اب تک نند کا موبائل تو دیکھا نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے جلدی سے فون رکھ دیا اور مسکرانے لگی۔ مجھے اب اپنی نند عجیب سی لگنے لگی تھی۔ شام کو میرے شوہر آئے تو ماں کے کہنے کے مطابق میں نے ان سے معافی مانگی تو میرے شوہر نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ میں نے کھانا وغیرہ بنایا اور رات کھانے میں خود نند نے کہا، ناشتہ میں خود بناؤں گی۔ میں اس بار خاموش رہی، لیکن خوش تھی کہ چلو کچھ تو کام کرے گی۔ اگلی صبح میری حیرت کے مارے پیروں سے زمین نکلی۔
میں حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی کہ میری نند آج پھر سے بے ہوش فرش پر پڑی ہے۔ میں نے گھبراہٹ کے مارے جلدی سے شوہر کو بلایا۔ اس نے میری نند کو اس کے کمرے میں پہنچایا۔ پانی کے چھینٹے مارنے کے کچھ دیر کے بعد ہی اسے ہوش آ گیا۔ کچن میں بنا آدھا ناشتہ یوں ہی پڑا تھا۔ میں نے نند کو آرام کا بولا اور خود کام کرنے لگ گئی تھی۔ سارا دن کام میں گزارا، لیکن نند کے کمرے سے آتی آوازوں پر بھی میں لب سیے بیٹھی رہی تھی۔ پھر 2-4 دن ایسے ہی چلتا رہا۔ میری نند کچن میں بے ہوش پائی جاتی اور میں بہت پریشان ہوتی۔ جو بھی تھا، اس نے ابھی تک مجھے ایسا کچھ نہیں بولا تھا، لیکن مجھے اب اس پر شک ہونے لگا تھا۔ آخر وہ ہر روز بے ہوش کیوں ہو جاتی ہے؟ اس بار جب اسے ہوش آیا تو میں نے شوہر کو کہا، آپ ڈاکٹر کو بلا لیں۔ لیکن اس بار تعجب مجھے اس بات پر ہوا اور میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ میرا تو دماغ ہی سن ہو گیا جب نند نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں کچھ نہ بول سکی کیونکہ شوہر پہلے ہی بہت سخت مزاج تھا۔ میں شوہر سے کیا بولتی؟ صبر ٹوٹنے لگا۔ شام ہوئی تو نند روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ یوں کیوں رو رہی ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ اس نے مجھے بغیر سوچے سمجھے تھپڑ مارا تھا، لیکن اس وقت وہ بے ہوشی سے ابھی ابھی اٹھی تھی نا، تو اس لیے اسے پتہ نہ چلا۔ میں نے بڑے صبر سے اسے معاف کر دیا تو وہ خوش ہو گئی۔ رات کے کھانے پر ہم لوگ یوں ہی باتوں میں لگے تھے جب میں نے نند کی جانب دیکھا اور بولا، ویسے تمہارا وہ میرے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب نند نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے شوہر پر ایک نظر ڈالی۔ شاید میرے شوہر کو نند کے موبائل رکھنے کی بات پتہ نہیں تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہی شوہر کمرے میں گئے تو میں نے نند کو جا لیا اور اس سے موبائل کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میری نند چونک گئی اور بات کو گول مول کر گئی۔ مجھے حیران پریشان چھوڑ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اب تو مجھے اس پر مزید شک ہونے لگا تھا۔ اب یہ روز کا معمول تھا کہ نند بے ہوش ہو جاتی اور میں کھڑی شوہر کی کھری کھوٹی باتیں سنتی۔ لیکن کیا کرتی؟ نند کو روز منع کرتی کہ مت بنایا کرو ناشتہ، لیکن میرے سوتے ہوئے ہی وہ اٹھ کر کچن میں جاتی، ناشتہ بنانے لگ جاتی۔ اس کی میری مدد کرنا بھی اب میرے لیے ایک مصیبت بنتا جا رہا تھا۔ میں اکتا چکی تھی۔ مجھے اب نند پر حد سے زیادہ شک ہوا۔ میں نے سوچا کہ پتہ کیا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیوں ہر صبح وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو نہ بتائی کہ مجھے نند پر شک ہے۔ خیر، دوپہر کو میری نند تیار ہوتی، چادر لے کر باہر نکلی تو میں نے حیرانگی بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نند نے تھوک نگلا اور بولی، میں اپنی کسی دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، اپنے بھائی کو بتا دیا؟ لیکن اس نے صاف منع کر دیا اور کہا، آپ بھی بھائی کو نہ بتانا۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ نند کے جاتے ہی مجھے موقع مل گیا ہو جیسے۔ میری مراد تو پوری ہو گئی۔ میں اس کے کمرے میں گئی، دروازہ کھولا اور کھوجتی نظروں سے اس کے کمرے کی تلاشی لی کہ آخر کہیں سے تو پتہ چلے کہ نند صاحبہ بے ہوش کیوں ہو جاتی ہیں۔ کہیں میرا شک درست تو نہیں؟ آخر ہر روز صبح ایسا کیا ہوتا ہے جو میری نند بے ہوش ہو جاتی ہے؟ میرے اندر اب صبر ختم ہو رہا تھا۔ مجھے بس کسی نہ کسی طریقے سے یہ راز جاننا تھا۔ میں نے نند کی الماری دیکھی، ضروری چیزیں دیکھیں، غرض پورا کمرہ چھان مارا، لیکن بری قسمت مجھے وہاں سے کچھ نہ ملا۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گئی اور باہر بیٹھ گئی۔ کام ویسے بھی میں نے کر لیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری نند آ گئی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ ہم باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ مزاج کی وہ اچھی تھی، لیکن اس کی حرکات مجھے بے چین کر دیتی۔ خیر، میرے ذہن میں موبائل والی بات آئی تو میں نے بغیر دیر کیے اس سے پھر پوچھ لیا، جس پر وہ حیرت میں پڑ گئی۔ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا اڑتا رنگ دیکھ کر میں دل ہی دل میں بہت کچھ سوچنے لگی تھی۔ تبھی وہ بولی، بھابھی یہ موبائل میں نے اپنے پیسے جوڑ کر لیا ہے، بھائی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، آپ پلیز انہیں مت بتانا۔ وہ التجا کرتی ہوئی بولی تو میں نے گہرا سانس لیتے حامی بھر لی۔ عجیب لڑکی تھی، اپنے بھائی سے بھی چھپایا ہوا تھا۔ میں نے طبیعت کا پوچھا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب تو میں نے سوچ لیا کہ میں ضرور پتہ کروں گی کہ آخر اصل وجہ کیا ہے۔ شام ہوئی، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور سو گئے۔ میں ساری رات سو نہ پائی۔ سوتی بھی کیسے؟ نند جو صبح مجھ سے پہلے اٹھ جاتی تھی، اس کے راز کو جاننے کے لیے مجھے اس سے پہلے اٹھنا پڑا تھا۔ اس وجہ سے میں ایک طرف لیٹی رہی، آنکھیں بند رکھیں کہ کہیں شوہر کو کچھ شک نہ ہو جائے۔ دل بے چین تھا، نہ جانے صبح کیا راز میرے سامنے آئے۔ میں بے صبری سے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے رات گزری تھی۔ صبح اذان ہوتے ہی نماز پڑھ کر میں کمرے سے باہر ہی رہی۔ 2 گھنٹے گزرے تھے کہ نند کمرے سے نکلی۔ میں جلدی سے ایک سائڈ پر چھپ گئی۔
नंद सीधी किचन में गई थी, नाश्ता बनाने लगी। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी छुप कर सब देखने लगी थी। मेरी जान निकल गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा और नंद को रोकने लगी, लेकिन मैं वहीं बैठी मंजर देखने लगी कि नंद एक हाथ से मोबाइल चला रही थी और दूसरे हाथ से ऑमलेट बना रही थी, और बेध्यानी में कोई चीज़ उठाते उठाते वो अपना हाथ तेल वाली कढ़ाई में डाल गई। जो ही उसे जलन महसूस हुई वो उछल पड़ी। मैं आगे ना बढ़ी। मैं क्या करती? दिल तो था, लेकिन मुझे जानना था कि आखिर मसला क्या है। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। अभी आधा नाश्ता ही नंद ने बनाया था कि मोबाइल को किचन के कैबिन में छुपाती वो इधर उधर देखने लगी। मैं एक साइड पर हो गई। सद शुक्र कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। मैंने फिर से दरवाजे से थोड़ा सा सर निकाल कर देखा। ये देखकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मेरा मुंह हैरत से खुल गया कि नंद खुद ही ज़मीन पर लेटती आंखें बंद कर गई। मुझे हैरत हुई कि नंद ने भला ऐसे क्यों किया, और मेरी जान मजीद तो तब निकली जब अपने पीछे मैंने अपने शौहर को खड़े पाया। वो लब भींच के थे। उन्होंने मेरी जानिब देखा। शायद मुझे ना पाकर वो बाहर आए थे और ये मंजर अपनी आंखों से देख लिया। ये भी अच्छा ही हुआ कि शायद मेरी बात पर वो यकीन ना करते। उनकी बुलंद गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी। वो मेरी नंद को गुस्से से पुकार रहे थे। उठो साइमा, मुझे पता है कि तुम बेहोश नहीं हो। शायद मेरी नंद को मालूम था कि वो फंस चुकी थी, तभी आहिस्ता से शर्मिंदगी के बायस आंखें खोलती उठ बैठी। यानी वो नाटक कर रही थी। मुझे हैरत हुई कि आखिर क्यों। मैंने शौहर को पुरसुकून रहने का इशारा किया और नंद से वजह जाननी चाही। अपने भाई को गुस्से में देखकर वो रोने लगी और बोली, भाई, मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। मेरी माँ नहीं है, बाबा भी नहीं है। मेरी दोस्त कहती है कि भाभी भाई को ले उड़ेगी और मैं इस दुनिया में अकेली हो जाऊंगी। मेरे साथ कोई नहीं होगा, और भाभी गैरों जैसा सलूक करती है। वो नंदों को पसंद नहीं करती, इनकी शादी किसी से भी कर देती हैं। मुझे डर लगने लगा कि कहीं आप भी मेरे साथ ऐसा ही ना करें, क्योंकि भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर भाई आपको पसंद करने लग जाते तो आप मुझसे अच्छा सलूक ना करती। इसलिए मैंने भाई के सामने ऐसा बनने का नाटक किया और रोज़ बेहोश हो जाती कि भाई आपको डांटे कि आप मुझसे काम करवाती हैं। इस तरह भाई आपको पसंद नहीं करेंगे और आप मुझे इस घर से नहीं निकाल पाएंगी। वो बोलते बोलते रुकी। मैं और फयाज हैरत में पड़ गए। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, बल्कि मैंने हमेशा उसे छोटी बहन ही माना था। वो थी भी छोटी, कॉलेज की तालिबा। मुझे पता था कि मेरी नंद ऐसी नहीं है। ज़रूर किसी ने इसके दिमाग में ये सब डाला होगा। हैरत के मारे जब मैंने पूछा तो वो बोली, मेरी सारी सहेलियां ऐसे ही बोलती हैं। उनकी भाभी उनके साथ ठीक नहीं रहती। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूं ताकि भाई मेरी तरफ रहे और भाई के साथ अच्छे से रहूं, ताकि आपको भी मुझ पर शक ना हो। मुझे माफ़ कर दें, मैं ये नहीं चाहती थी कि आपकी बेइज्जती हो, लेकिन मैं अकेली नहीं रह सकती। मेरी नंद रोने लगी थी। मुझे अब याद आया कि वो यकीनन मोबाइल पर अपनी उन्हीं सहेलियों से बात करती होगी। फयाज ने मेरी जानिब देखा और उसने भी मुझसे मुआफ़ी मांगी अपने रवैये की। वो बहुत डिस्टर्ब था क्योंकि उसका बॉस उसे नौकरी से निकालने वाला था, लेकिन कल ही फयाज ने एक ऐसा आइडिया दिया कि उसका प्रमोशन हो गया। इसी वजह से वो कुछ तनाव से बाहर आ गया था। मैंने फयाज को नंद के मोबाइल के बारे में बता दिया और फयाज को समझा भी दिया। मैंने नंद से कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मानती हूँ नंद का और भाभी का रिश्ता अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे भाई तुम्हारा उतना ही ख्याल रखेंगे जितना पहले रखते थे, लेकिन अब तो मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम एक मरतबा मुझसे बात तो कर लेती। खैर, जो होना था सो हो गया। अगर एक मछली गंदी हो तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैंने उसे इस शर्त पर माफ़ किया कि वो वादा करे कि ऐसी सहेलियां हरगिज़ नहीं रखेगी, जिस पर वो मेरी बात समझ गई और वादा कर लिया। मैंने उसे कहा, तुम आज से मेरी छोटी बहनों जैसी हो। अब 1 साल गुजर गया है। मेरी नंद मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है। मेरे सब्र ने सब कर दिखाया। मैंने अपनी मोहब्बत से नंद के दिल में जो भी खदशात थे उन्हें मिटा दिया। वो अब मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है। कोई भी परेशानी हो तो हम मिलकर खुद ही हल करते हैं, ना कि दूसरों को अपने मसाइल हल करने के लिए इन्वॉल्व करें। नंद को मुझसे कोई शिकायत नहीं, ना मुझे उससे है। दोस्त रखना अच्छी बात है, लेकिन गौर करें कि हम ऐसे दोस्त रखें जो आपको गलतियों के लिए डांट दें, कभी बढ़ावा ना दें, ना ही कोई गलत मशवरा दें। ऐसे दोस्त हरगिज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें, क्योंकि इस तरह हमारी ज़िंदगी और आसपास के रिश्ते मुतासिर हो सकते हैं। मुझे खुशी है कि मैंने बड़ापन दिखाकर अपने शौहर और नंद को माफ़ कर दिया
اور اپنی اور اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ سو اپنے رشتوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر کوئی غلط فہمی ہو بھی گئی ہے تو اسے خود دور کریں، نہ کہ دوسروں سے مدد لی جائے، کیونکہ بعض اوقات دوسرے ضروری نہیں کہ مدد کے نام پر واقعی آپ کی مدد ہی کریں۔ بجائے غیروں کے پاس جانے کے آپ اپنوں کے پاس آئیں، یہی اچھی زندگی کا اصول ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔